बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, आपकी इस्लाह और दीनी मालूमात के इजाफ़े के लिए मकतब तौरीतुल जालियात अज़्ज़ुल्फ़ी आपकी खिदमत में पेश करते हैं दर्स बउनवान हमारी ईद। किताब व सुन्नत पर मबनी इस दर्स को आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं फ़ज़ीलत शेख मक़सूदुल हसन अल फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہیں۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گنتی کے چند دنوں کے بعد اب رخصت بھی ہو جا رہا ہے۔ کل قریب ہی ابھی ہم اور آپ اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے اور اب جلد ہی یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت اور یمن و سعادت کا مہینہ بنائے۔ یہ مہینہ گزر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اپنے جنت کے دروازوں کو جو کھول دیا تھا، اللہ توفیق بخشے کہ جب ہم اور آپ پل صراط سے پار ہو کر جنت کے قریب پہنچیں تو اسی طریقے سے وہ دروازہ ہمیں اور آپ کو کھلا ہوا ملے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر رحم و کرم کر کے اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا،
جب ہم اور آپ حشر کے میدان میں ہوں تو ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے جہنم کا دروازہ بند ملے اور جنت کا دروازہ کھلا ہوا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکت اور اس مبارک مہینے کی سعادت اور اس مبارک مہینے کے گزرنے سے پہلے مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان غریبوں، مسکینوں، کمزوروں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سیدھے راستے پر لائے۔ جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب انہیں اس دنیا سے اٹھائے تو وہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالی سے ان کی ملاقات ہو تو وہ ان کے دنیا اور آخرت کے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہو، بلکہ یہ کہیے کہ ان کی حقیقت میں عید کا دن ان کا اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا دن ہو۔ دیکھیے رمضان المبارک کے گزرنے میں اب چند دن باقی رہ گئے ہیں، بلکہ اگر گن کر کے کہا جائے تو اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل سے 3 دن جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، 3 دن یا 4 دن، یعنی اگر 30 کا روزہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کے 4 دنوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر 3 دن کا 29 کا روزہ ہوا تو ہمیں اور آپ کو 3 دن ملیں گے۔ اس کے بعد کا جو دن آتا ہے وہ ہماری اور آپ کی زبان میں، بلکہ یہ کہیے کہ شرعی اصطلاح میں اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس سنہرے موقع سے ہمیں آج آپ کے سامنے مختصر طور پر 3 یا 4 باتیں رکھنی ہیں۔ مختصر طور پر ہمیں آپ کے سامنے 3 یا 4 باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو عید سے متعلق ہے، وہ اس ناحیے سے کہ عید کا مفہوم شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے۔ دوسری بات کہ ہماری عید غیر قوموں کی عید سے کس ناحیے سے مختلف ہے۔ آیا ہماری عید وہی مفہوم رکھتی ہے اور وہی معنی رکھتی ہے جو غیر قوموں کی عیدیں رکھتی ہے، یا ہماری عید غیر قوموں کی عیدوں سے کچھ مختلف ہے۔ تیسری چیز مجھے آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ آیا ہمیں اور آپ کو حقیقت میں اور بالکل صحیح ایمان کے معیار پر آ کر کے اس عید سے کیا سبق لینا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہیں، ضمن میں کے اندر اور بھی کچھ باتیں آ گئیں تو وہ اللہ کی توفیق ہے، اور ضروری طور پر جو مجھے رکھنی ہے وہ آپ کے سامنے آج یہی 3 بات رکھنی ہے۔ دیکھیے عید ایک ایسا لفظ ہے جسے عربی زبان میں عود سے بنایا گیا ہے۔ لفظ عود کے معنی ہوتا ہے واپس آنے اور لوٹنے کے۔ چونکہ عید ایک ایسی چیز ہے جو سال میں ایک بار لوٹ کر کے آتی ہے، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عید کہا جاتا ہے، جسے ہمارے اور آپ کی زبان میں تہوار کہتے ہیں۔ ہمارے آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسے تہوار کہتے ہیں۔ ہندی میں حالانکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا تہوار اور عید کا مفہوم تھوڑا سا بالکل بدلا ہے۔ عید صرف مسلمانوں کی مانی جاتی ہے اور تہوار جو ہیں وہ غیر مسلموں کے مانے جاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا فرق ہے اور مفہوم کے اندر کوئی دوسرا فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ عید کے اندر دیکھیے 3 چیزیں جہاں پائی جائیں گی وہ عید کہلائے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ مقررہ دن جو ہے وہ مہینے میں یا سال میں یا ہفتے میں بار بار واپس آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دن لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اور اکٹھا ہوں۔ اور تیسری چیز عید کے مفہوم میں یہ ہے کہ اس دن کچھ خاص قسم کے کام کیے جائیں۔ یہ 3 چیز جہاں پائی جائے گی وہ چیز عید کہلائے گی۔ ذرا غور کریں گے، پہلی چیز کیا ہے؟
کہ وہ خواہ ہفتے میں ہو یا مہینے میں ہو یا 6 مہینے میں ہو یا سال بھر میں ہو یا 2 سال 3 سال 6 سال 7 سال میں ہو، وہ دن واپس آئے، ہے نا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس دن لوگ کسی خاص مقام پر جمع ہوں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دن کے لیے کوئی خاص کام کیے جائیں۔ یہ 3 چیزیں جہاں پر پائی جائیں گی اسی چیز کو کیا کہا جائے گا؟ عید کہا جائے گا، اسی چیز کو۔ اب ذرا دیکھیں کہ جس چیز کو ہم عید کہتے ہیں اور تہوار کہتے ہیں، یہ تینوں چیزیں اس میں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ وہ بار بار واپس بھی وہ دن آتا ہے۔ بہت سے تہوار کے اندر لوگ ایک جگہ پر اکٹھا بھی ہوتے ہیں، اور ہر تہوار کے لیے کوئی خاص کام ہے جو کیے جاتے ہیں، چاہے کھانے پینے کے کام ہوں، چاہے کھیل کود کے کام ہوں، ہے کہ نہیں، چاہے بات چیت کے کام ہوں، چاہے تقریر کے کام ہوں یا عبادت کے کام ہوں، کوئی نہ کوئی کام خواہ دنیاوی ہے یا دینی ہے وہ کام ضرور کیا جاتا ہے، اور یہی چیز عید کہلاتی ہے۔ اسی چیز کو ہم لوگ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ تہوار کہتے ہیں۔ دیکھیے ہر قوم کی اور ہر ملت کی، ہر جماعت کی کوئی نہ کوئی عید ضرور ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو عید نہ مناتی ہو، اور ہر قوم اپنے اعتبار سے عید منایا کرتی ہے۔ ہر قوم اپنے اعتبار سے عید منایا کرتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا۔ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید اور تہوار ہوتا ہے، اور یہ ہماری عید کا دن ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ لیکن دیکھیے ہماری عید غیر قوموں کی عیدوں سے متعدد اعتبار سے مختلف ہے۔ یہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، یہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ ہماری عید غیر قوموں کی عید کے مقابلے میں کئی اعتبار سے مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عید کا معاملہ خالص اپنے پاس رکھا ہے، اس لحاظ سے کہ دوسری قومیں اپنے کسی بڑے شخص کے پیدائش کے دن کو عید قرار دیتی ہیں، کوئی خاص واقعہ کسی تاریخ کو پیش آ گیا تو اس کو عید منا لیتی ہیں، جیسے یوم آزادی ہے، گاندھی جینتی ہے، کنہیا کا جنم ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی خاص حادثہ کہیں پیش آ گیا اس کو عید بنا لیتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عیدوں کو اس سے قطعاً مختلف رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے اور اپنے علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت بڑی ایسی مصلحت، جس مصلحت کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عید کا دن متعین فرمایا ہے۔ اور وہ دن کتنے ہیں مسلمانوں کی عید کے؟ خصوصی طور پر 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عید کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، اور عید میلاد النبی ہے۔ جی ہاں، جمعہ کا دن ہے۔ یہ 3 دن مسلمانوں کی عید کے ہیں۔ نہ شب برات مسلمانوں کی ہے، نہ عید میلاد النبی مسلمانوں کی ہے، نہ 12 وفات مسلمانوں کی ہے، نہ 11ویں شریف مسلمانوں کی ہے، نہ کوئی اور شریف مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کی 3 عیدیں ہیں۔ کون؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو، یعنی جمعہ کے دن کو، مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس لیے اس دن جو انسان اچھی طریقے سے غسل کرے، اچھے سے کپڑا پہنے اور خوشبو استعمال کرے اور مسجد کے اندر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے، جس تفسیر کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی عید کا جو معاملہ ہے وہ پہلے ناحیے سے
غیر قوموں کی عید سے اس طریقے سے مختلف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عیدیں خود متعین فرمائی ہیں. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کے لوگوں کو دیکھا کہ سال میں 2 دن خوشیاں مناتے ہیں. سال میں 2 دن خوشیاں مناتے ہیں, جسے ہم کہہ لیں کہ 2 دن عید مناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو. سنن ابو داؤد, مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. آپ نے پوچھا کہ آخر تم یہ لوگ کیا کرتے ہو, یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان 2 دنوں کے اندر ہم کچھ کھیل کود کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان دونوں دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 دوسرے دن تمہیں عطا فرمائے ہیں جو ان دونوں دنوں سے زیادہ بہتر ہیں. دیکھا آپ نے, حالانکہ 2 عید کے دن ان کے ہاں تھے, اس میں کھیل کود کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقی رکھا. اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. بلکہ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے مقابلے میں تمہیں 2 دن اس سے بہتر عطا فرمائے ہیں. وہ کون سے دن ہیں؟ عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے. یہ 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے جو مسلمانوں کی عید کے دن ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کا معاملہ خالص ایک شرعی معاملہ ہے. کسی بھی مسلمان کو کہیں کا رہنے والا ہو, کسی بھی جماعت کو کہیں کی بسنے والی ہو, اسے قطعاً یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی ایسی دن کو وہ عید کا دن قرار دے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن قرار نہیں دیا ہے. اس کی سب سے واضح مثال دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے دن پیش آئے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا ہے, جنہوں نے تاریخ کی دھارا بدل دی ہے, جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی ہے نا. یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ ایک اس زمین کے اوپر چلنے والا شخص جس کی پیدائش بھی مٹی سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ شرف بخش رہا ہے کہ 7ویں آسمان اور اس سے بھی اوپر بلا رہا ہے. یہ عزت ہی تو ہے نا, یہ مقام ہی تو ہے نا. اور یہ بھی نہیں, وہ شخص جسے مکے کی گلیوں میں دھتکارا جا رہا ہے, جسے مکے کی گلیوں میں دھتکارا جا رہا ہے, جسے مکے کی گلیوں میں چلنے نہیں دیا جاتا, اسے یہ مقام دیا جا رہا ہے کہ آسمان کے فرشتے, اور ایک آسمان نہیں 7 آسمان کے فرشتے اور وہاں پر موجود انبیاء علیہم السلام اس ذات کو خوش آمدید اور اہلا وسہلا کہہ رہے ہیں, اسے ویلکم کہہ رہے ہیں. ہے نا یہ مقام, کتنا بڑا مقام حاصل ہو رہا ہے. وہ شخص جو خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو کر کے اپنے 2 3 4 ساتھیوں کو ایک ساتھ نماز نہیں پڑھا سکتا, ان کی امامت نہیں کر سکتا ہے, اسی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دے رہا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی امامت کر رہا ہے نا. لیکن اتنا مبارک دن ہے اس ذات کے لیے, اس کے باوجود بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا؟ اس دن کو اکٹھا ہو کر کے آپ نے کوئی خوشی منائی ہے؟ لیکن دیکھیں کتنا عظیم دن ہے. انہی دنوں میں وہ دن بھی ہے جس دن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرقان کہہ رہا ہے. غزوہ بدر کا بھی دن ہے جس دن یہ ثابت ہو گیا کہ آج مکے والوں کی سرداری آج کے بعد سے خطرے کے اندر ہے. آج کے بعد سے عرب کی سرداری بلکہ دنیا کی سرداری
اس شخص کو ملنے والی ہے جسے اس کے گھروں سے مکے والوں نے نکالا ہے۔ غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا، کس سن میں پیش آیا تھا؟ 2 ہجری کے اندر، 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک بقید حیات رہے، حضرت ابوبکر 13 ہجری تک بقید حیات رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ 23 ہجری تک، حضرت عثمان غنی 36 ہجری تک، حضرت علی رضی اللہ 40 ہجری تک، ہے نا؟ لیکن کیا اس یوم بدر کو عید کا دن قرار دیا گیا؟ نہیں قرار دیا گیا۔ انہی دنوں میں وہ دن بھی ہے جسے قرآن مجید میں فتح مبین کہا گیا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ فتح مکہ کا دن ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہا گیا ہے، جس دن عرب کی کفریہ طاقت کے اوپر آخری ضرب لگائی گئی تھی کہ بس آج کے بعد عرب کے اندر سے کفر کا بالکل خاتمہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کروایا تھا کہ آج کے بعد سے بیت اللہ شریف کا طواف کوئی مشرک نہیں کرے گا، ہے نا؟ آج کے بعد سے بیت اللہ شریف کا طواف کوئی آدمی برہنہ ہو کر کے نہیں کرے گا۔ تو فتح مبین تھا نا یہ، کہ آج کے بعد سے عرب پر کس کا حق ہے؟ اس ذات کا قانون چلے گا جس ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے، زمین اس کی ہے، قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اسی لیے اصولی اعتبار ساری دنیا کے اوپر قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ کیوں؟ پیدا اس نے کیا ہے، زمین کو بنایا اس نے ہے، یہ ملک اس کا ہے، اور ہر ملک میں اسی کے بادشاہ کا قانون چلتا ہے، کہ دوسرے قانون نہیں چلتا ہے۔ اس زمین کا مالک کون ہے؟ قانون بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ تو فتح مبین کا بھی حادثہ پیش آیا، لیکن کیا مسلمانوں نے اسے عید کا دن قرار دیا؟ قطعاً نہیں قرار دیا ہے۔ اس سے بھی آگے چلیے، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آخر تک حکومتیں بدلتی رہیں، ایک گورنمنٹ آتی اور دوسری جاتی رہی۔ بنو امیہ آئے، وہ گئے، بنو عباسیہ آئے، ہے کہ نہیں؟ ممالک آئے، عثمانی خاندان آیا، مغل خاندان آیا، حکومتیں قائم ہوتی رہی نا۔ کہیں مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیل کر کے کہیں حکومت قائم ہو رہی ہے، کہیں کافروں کو کسی ملک سے بھگا کر کے حکومت قائم ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی دن کو مسلمانوں نے عید کا دن قرار نہیں دیا۔ نہ یوم آزادی کی رسم منائی انہوں نے، نہ یوم جمہوریہ کی رسم منائی انہوں نے، نہ یوم بدر منایا، نہ یوم فتح مکہ منایا، اور نہ عید میلاد النبی منائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حقیقت واضح تھی کہ عید کا معاملہ جو ہے وہ خالص شرعی معاملہ ہے، عید کا معاملہ خالص شرعی معاملہ ہے، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ جس دن کو عید کا دن قرار دے وہ عید کا دن ہے، اور جس دن کو عید کا دن نہ قرار دے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے جس لحاظ سے مسلمانوں کی عید غیر قوموں کی عید سے مختلف ہے۔ دوسرا نقطہ، عمومی طور پر آپ دیکھیں گے غیر قوموں کی عیدیں جو ہیں ان کے اندر کھیل کود، تماشا، کھانے پینے، بدتمیزی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں؟ کسی بھی قوم کی آپ عید دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ عید کے دن گندے سے گندا کام کرنا لوگ وہ اپنے لیے مناسب اور جائز سمجھتے ہیں، غیر قومیں جو ہیں، ہے نا؟ لیکن مسلمانوں کی عید اس ناحیے سے بھی غیر قوموں کی عید سے مختلف ہے۔ اور ایک نقطہ اور بتا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے، مسلمانوں کی جو عید ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص عبادت کے خاتمے کے اوپر، کسی خاص قسم کی عبادت مکمل کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عید متعین کی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں، اور 7ویں دن 7 دن کی آپ نے نماز پوری کر لی
تو اب آپ ایک دن عید کا منائیے اور جمعہ کی نماز پڑھیے، ہے نا؟ اس لیے جو آدمی ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا اسے عید کی نماز پڑھنے یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں آج سے فتویٰ یہ نہ لے لیجیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی وہ جمعہ کی نماز پڑھے ہی نہیں، کہے گا چلو بھائی جب ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنی تو چلو ہفتے میں ایک پڑھ لیتے، وہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب میرے ایک ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جو عیدیں رکھی ہیں ان کو کسی خاص عبادت کے ساتھ مرتبط ضرور کیا ہے کہ ہفتے کے دنوں کا ایک دور جہاں پر ختم ہو گیا، آپ نے ایک ہفتے کی نماز کو 5 وقت پابندی کے ساتھ جب ادا کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک خوشی کا موقع دے رہا ہے کہ آپ ایک خوشی کا دن منائیے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے۔ اور ہفتے میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے کسی دوسرے دن نہیں معاف کرتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں اور سنن ابو داؤد میں کہ جو انسان وضو کرے جمعہ کے دن اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور صبح سویرے، یہ نہیں کہ جب دیکھیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو گیا امام منبر پر بیٹھنے والے ہیں تب مسجد پہنچیں گے، نہیں، بلکہ سویرے ہی۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے مسجد جب آیا کرتے تھے جمعہ کے دن تو چراغ لے کر کے آیا کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد آیا کرتے تھے تو چراغ لے کر کے آیا کرتے تھے، یعنی 10 بجے آتے رہے ہوں گے وہ لوگ۔ ہاں ذرا سوچیں کہ کیا اہتمام تھا جمعہ کا۔ جس طریقے سے آج ہم عید کا اہتمام کرتے ہیں وہ جمعہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو مسجد آئے، سویرے ہی آئے، کوشش کرے جتنا پہلے پہنچ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ لوگ اگلے جمعہ سے فجر سے پہلے ہی مسجد پہنچ جائیں، نہیں، یعنی کہنے کا مطلب جتنا جلدی انسان سے ہو سکے اپنی ضروریات سے، اپنے کام سے، اپنے صفائی ستھرائی سے فارغ ہو جائے، جتنا جلدی گھر میں بیکار بیٹھنے کے بجائے، گپ سڑاکا کرنے کے بجائے مسجد میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جائے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ تو جو انسان آیا اور بیٹھ کر کے چپ چاپ خطبہ سنتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے اور 3 دن اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ بندے نے ایک ہفتے کی نماز کو مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے ایک ہفتے کی نماز پڑھی ہے، اس کا ایک دور ختم ہو گیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک عید کا دن متعین کیا ہے، اور ہفتے کی عید کون ہے؟ وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی لیے خاص کر کے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے رسول نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ خاص کر کے جمعہ کی رات کو عبادت کرنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان کی عید کی رات ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ہے، روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے نا، بلکہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ اب جب بندے نے 1 مہینے کا روزہ مکمل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا ایک فریضہ بندے نے ادا کر لیا، اس کا ایک فریضہ بندے نے ادا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے ایک رکن کو پورا کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اسے ایک دن خوشی کا اور عید منانے کی اجازت دے رہا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے حج اسلام کا ایک رکن ہے کہ نہیں؟ جب انسان حج کو ادا کر لے تو بقرعید کب آتی ہے؟ جس دن حج پورا ہو جاتا ہے اس دن انسان بقرعید کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا بعد مسلمانوں کی عیدیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے ساتھ مرتبط ضرور کیا ہے، اور جس دن یہ عید ہوتی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو کثرت سے معاف کرتا ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ مسلمانوں کی عید غیر قوموں کی عید سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ مسلمانوں کی عید صرف کھیل کود اور تماشے کا نام
نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر عید کے دن بعض ایسے اعمال مشروع قرار دیے ہیں یا واجب قرار دیے ہیں جو اگرچہ دوسرے دنوں میں مشروع ہوں لیکن واجب نہیں ہے کہ نہیں؟ اگرچہ دوسرے دنوں میں مشروع ہوں لیکن ان کی جو اہمیت ان دنوں میں کرنے کی یعنی عید کے دنوں میں وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عید الفطر کا دن ہے، عید الفطر کو سب سے پہلی عبادت جو مسلمان کے اوپر خصوصی طور پر مشروع ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ہی بندہ عید کا چاند دیکھے اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ تکبیر پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، آپ نے میرے اوپر یہ روزہ فرض کیا، تیری رضا کے لیے ہم نے یہ روزہ رکھ لیا، یہ تیری توفیق تھی کہ ہم نے روزہ پورا کر لیا ورنہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس روزوں کو قبول فرمائے۔ اسی لیے بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن سے عید کا چاند دکھائی دے گا اس دن سے مسلمان کے اوپر تکبیر کہنا واجب ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی اہمیت دی ہے علماء نے۔ تو جیسے ہی عید کا چاند دکھائی دے بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر روزے کے مختصر احکام بیان فرمائے ہیں تو روزے کے مختصر احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم روزے کی مدت پوری کر لو، جو گنتی ہے اسے تم پوری کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ توفیق بخشی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ اسی طریقے سے انسان جب عید کو نکلنے لگتا ہے عید کے دن تو سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا ہے؟ نہیں تو تکبیر تو آپ نے شروع کر دیا عید کا چاند دیکھنے سے، صدقے فطر وجوبی طور پر ضرور ادا کرنا ہے۔ کوئی انسان مالدار ہے وہ بھی ادا کرے، غریب ہے، مرد ہے وہ بھی ادا کرے، عورت ہے، بچہ ہے وہ بھی ادا کرے، بوڑھا ہے وہ بھی ادا کرے، غلام ہے وہ بھی دے گا، آزاد ہے وہ بھی دے گا۔ صدقہ فطر ہر ایک کے اوپر ہے، اسی لیے صدقہ فطر میں نصاب کی شرط نہیں ہے۔ جو آدمی عید کے دن اس کے پاس اتنا کھانا موجود ہے کہ عید کے دن کی کفایت سے زیادہ ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، مرد بھی دے گا، عورت بھی دے گی، بوڑھا بھی دے گا، بچہ بھی دے گا، حتیٰ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بچہ پیٹ میں رہتا تھا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے، جو بچہ پیٹ میں بھی ہوتا تھا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ اسی لیے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ پیٹ میں ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب تو نہیں البتہ مستحب ہے، البتہ۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس عید کے دن ایک عبادت آپ کے لیے مشروع قرار دی، صرف کھیل کود پر نہیں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کے اوپر واجب قرار دی کہ 2 گانے کی نماز ضرور پڑھیے آپ۔ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز برابر پڑھی ہے، حتیٰ کہ آپ نے عید میں نکلنے کے لیے عورتوں کا بھی حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ پہ جائیں، ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ اگر کسی عورت کے پاس برقع نہیں، چادر نہیں ہے تو اس کی سہیلی اسے اپنی چادر میں اڑا کر چھپا کر کے لے جائے، حتیٰ کہ اگر عورت عذر کے ساتھ ہے تو اللہ کے رسول نے اسے بھی کہا کہ ہاں وہ بھی عیدگاہ پہنچے اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہو۔
تو یہ کہہ دینا کہ ہاں بھائی چلو عید کی نماز سنت ہے، ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. بہت سے سنت کے کام ہیں اسے تو بڑی شوق سے کیا کرتے ہو. افطاری کرنا سنت ہے کہتے ہیں، بڑے شوق سے لوگ کرتے ہیں، اسے کوئی نہیں چھوڑتا. سحری کھانا سنت ہے نا، اسے کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی چھوڑتا ہے سحری کھانا؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی مجبور ہو سو جائے تو الگ بات ہے بھائی، مجبوری کے نام شکریہ ہو جائے. ویسے کوئی چھوڑتا ہے بھی تو ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہاں بھائی عید کی نماز سنت ہے، ہم مانتے ہیں کہ بہت سے علماء نے سنت کہا ہے، اسے سنت مؤکدہ کہا ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنا مسلمانوں کا ایک شعار ہے. سال میں 1 دن یا 2 دن آتے ہیں، پورے علاقے کے مسلمان اکٹھا ہو کر کے، جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر اللہ کا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. وہ کون سا بدبخت اور کمزور ایمان والا مسلمان ہے کہ اس کا دل وہاں جانے کے لیے نہیں کہتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے نا. حالانکہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عیدوں کو صرف کھیل کود اور تماشے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عبادتیں بھی مشروع قرار دی گئی ہیں جو دوسری قوموں کی عیدوں کے اندر نہیں پائی جاتی. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کھیل کود نہ کریں. عید میں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس دن مسلمان کھیل کود کر سکتے ہیں. اسلام نے انسانی اس جذبے کی بھی قدر کی ہے، اسلام نے اس انسانی جذبے کی قدر کی ہے. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ہمارے یہاں تشریف فرما تھے اور اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈال کر کے آپ لیٹے ہوئے تھے. 2 انصار کی لڑکیاں، بچیاں، وہ گانے والی نہیں تھیں، 2 بچیاں آئیں اور دف بجا کر کے یا ویسے ہی کچھ پچھلے زمانے میں جو لوگوں نے لڑائی کے موقع پر کچھ اشعار کہے تھے وہ اشعار پڑھنے لگی اور دف بجانے لگی. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور ناراض ہونے لگے. کہا کہ ارے بدبختیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کا باجا بج رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور کیا فرمایا؟ دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے. یعنی عید کے دنوں میں اس قسم کے عمل کی اجازت دی جاتی ہے. خود مسجد نبوی جیسا مبارک مقام اور کون ہوگا خانہ کعبہ کے علاوہ؟ اور کوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روایت ہے کہ آپ کے سامنے حبشہ کے رہنے والے لوگ وہاں تیر، نیزے اور تلوار سے جو کھیل کرتے ہیں مسجد نبوی میں کھیل کر رہے تھے عید کے دن. تو معلوم یہ ہوا کہ عید کے دن اگر لوگ کچھ کھیل کرنا چاہیں بشرطے کہ وہ کھیل ناجائز حد تک نہ پہنچ جائے. جس طریقے سے آج ہمارے ہاں لوگوں نے رنگ دے دیا ہے، واجبات نہ چھوڑے جاتے ہوں، کسی کو تنگ نہ کیا جاتا ہو، کوئی پریشان نہ ہوتا ہو، تو اس حدود میں رہ کر کے عید کے دن کھیل کود کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے ہماری عید غیر قوموں کی عیدوں سے اس ناحیے سے بھی مختلف ہے کہ غیر قوموں کی عیدوں کا کوئی اصول اور کوئی ضابطہ نہیں ہے. وہ خود کھائیں چاہے جتنا کھا جائیں، کسی دوسرے کو دیں یا نہ دیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری عید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کا ایک بہت بڑا حصہ ضرور رکھا ہے. غور کریں اس نقطے کے اوپر. ایک مسلمان بھائی ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو. اب اگر اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے اور آپ بھی نہ دیں تو کس خوشی کے اندر وہ شریک ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور آپ بکرا ذبح کریں اور خود اکیلے ہی چڑھ کر جائیں تو اسے آپ نے کس خوشی کے اندر شریک کیا ہے؟
کس خوشی میں شریک کیا آپ نے؟ تو اسلام نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور آپ کے عید کے دن آپ کے بعد مالوں کے اندر وجوبی حق غریبوں اور مسکینوں کا قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ضرور دینا ہے، واجب ہے دینا، اور کس کو دینا ہے؟ مسکین کو دینا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف مسکین کا حق ہے بس۔ زکوٰۃ تو اور لوگوں کو دی جاتی ہے نا، زکوٰۃ کتنے لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ 8 قسم کے لوگ ہیں، ہے نا؟ لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ صرف غریب اور مسکینوں کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی عید کے دن اس کے زیادہ حقدار ہیں، یا جو لوگ مسکینوں اور فقیروں کے حکم کے اندر ہوں گے۔ اسی لیے دیکھیں سب سے بہترین موقع صدقہ فطر کا صدقہ اور خیرات کرنے کا کون ہے؟ رمضان المبارک کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے بعد جو غریبوں کی بھی عید آ رہی ہے، ان کی بھی عید ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عید میں غریبوں کا حصہ ضرور رکھا ہے۔ صدقہ فطر ہر آدمی کی طرف سے کتنا دینا ہے؟ کم سے کم جی، یہ ریال کہاں سے آپ لوگوں نے لے لیا؟ ریال کون کہتا ہے؟ ہاں، 2.5 سیر جو، گیہوں، کھجور، جو کچھ بھی دے دیں۔ یہ بات واضح رہے کہ صدقہ فطر کے اندر پیسہ دینا مرجوح مسلک ہے۔ کسی بھی صحابی سے، کسی بھی تابعی سے غلہ کے علاوہ پیسہ دینا ثابت نہیں ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر اور زکات الفطر من طعام، طعام کے اندر اور کھانے کے اندر آپ نے صدقہ فطر کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اسی لیے صدقہ فطر جو دیا جائے گا وہ غلے سے دیا جائے گا، نقدی دینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں اور ذہن میں رکھیں اپنے آپ۔ نقدی دینا صرف ایک صورت میں جائز ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کو آپ دے رہے ہیں اسے آپ وکیل بنائیں کہ آپ کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ صدقہ اس پیسے سے غلہ خرید کر کے غریبوں اور مسکینوں کو دے دے، غریبوں اور مسکینوں کو دے دے۔ یعنی آپ اسے پیسہ نہیں دے رہے بلکہ کیا دے رہے ہیں؟ وکیل بنا رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے وہ غلہ خرید کر کے دے دے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صدقہ فطر صرف غلے یعنی اس چیز میں واجب ہے جو انسان کھاتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ آپ جو ہے صدقہ فطر بنگال میں جائیں اور مونگ پھلی سے نکالنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ بنگالیوں کی غذا کیا ہے؟ مونگ پھلی ہے کہ چاول ہے؟ یعنی جس جگہ کی عام کھانا جو چیز ہو اس سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں سعودیہ میں ہے، چاول ہے، معکرونا ہے کہ نہیں ہے؟ یا بہت سے لوگ جہاں پر جس علاقے میں گیہوں وغیرہ ہے وہ چیز ہے کہ نہیں؟ کھجور ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب جو چیز جہاں کی عام غذا ہو کہ اس سے ایک وقت یا 2 وقت کا انسان کھانا کھاتا ہو، اسی چیز سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ باقی دوسری چیز صدقہ فطر کے اندر دینا محل نظر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر اسی لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ غریبوں کا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ فطر مسکینوں کا کھانا ہے، اور تمہارے روزے کے اندر جو کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی ہیں اس کے لیے پاکی کا سبب ہے۔ صدقہ فطر کی ایک بڑی حکمت، بہترین حکمت ایک عالم کی زبان ہم نے سنا، بلکہ پڑھا ایک جگہ۔ عالم نے لکھا ہے کہ جو مقام نماز کے اندر سجدے سہو کو حاصل ہے، کہ نماز میں جو کوتاہی ہو جائے کس سے پورا کیا جاتا ہے؟ سجدے سہو سے، وہی مقام صدقہ فطر کو روزے کے لیے حاصل ہے، کہ روزے کے اندر جو کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ یقین مان لیں، کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی بڑا پارسا بننا چاہے، اللہ تبارک و تعالی کو جیسی عبادت مطلوب ہے بہت مشکل ہے کہ ویسی عبادت کر جائے وہ انسان، بہت مشکل ہے۔
ذرا ایک نقطے پر غور کریں آپ. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. اگر آپ اپنے مدیر کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ سے کوئی بات وہ کہہ رہا ہو تو آپ کا دماغ ادھر ادھر کہیں جائے گا سوچنے کے لیے کہ جائے گا؟ نہیں جائے گا, کبھی نہیں جائے گا. خصوصاً اگر ڈر لاحق ہو تو کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہماری تنخواہ کاٹ لے گا, تو کبھی بھی ہمارا آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا. یہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں اور ہم کیا پڑھ جاتے ہیں, امام کیا پڑھ جاتا ہے, 3 رکعت پڑھا, 4 رکعت پڑھا, کچھ بھی یاد نہیں رہ جاتا. یہ کوتاہی ہے کہ نہیں کوتاہی ہے؟ اسی لیے جب انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو پہلے کیا کہنا چاہیے اسے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. یعنی اے اللہ تعالیٰ جو کوتاہی ہم سے ہو گئی اسے تو معاف کر دے, ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف کر دے. تو کوئی انسان کتنا بھی پارسا بننا چاہے, وہ جب روزہ رکھے گا تو روزے کی شان کی خلاف ورزی کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گی. کبھی کوئی بات غلط سن لے گا, کوئی چیز غلط دیکھ لے گا, کوئی بات غلط زبان سے نکل جائے گی, ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے لیے سجدے سہو کیا ہے کہ انسان عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر ہمیں اور آپ کو 2 جگہ یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خود بھی کھاؤ اس قربانی کے گوشت کو اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے. ان لوگوں سے ہے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کرنا چاہیے. قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کرنا چاہیے. ایک حصہ غریبوں کا, دوسرا دوستوں کا, اور تیسرا تو غریبوں کو بھولا اس میں. اسی لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جیسا کہ صحیحین میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرما دیا تھا. آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا تھا, اس لیے کہ لوگ اونٹ کی قربانی کیا کرتے تھے تو گوشت کافی ہو جایا کرتا تھا, سکھا کر کے لوگ رکھ لیا کرتے تھے. اسی لیے بقرعید کے بعد جو 3 دن ہیں اسے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تشریق, ایام تشریق. کیوں ایام تشریق کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ شرق کے معنی چمکنے کے ہوتا ہے. تو جب لوگ قربانی کیا کرتے تھے اور گوشت کو کاٹ کر کے سکھایا کرتے تھے تو گوشت کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوا کرتی ہے اور سوکھنے کے بعد وہ چمکنے لگتی ہے. آزما لیجیے اسے آپ. گوشت کے اوپر ایک باریک سی جو سوکھنے کے بعد تو جب پہاڑوں پر رکھتے تھے تو چمکا کرتی تھی, اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ایام تشریق رکھ دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال جب سخت قحط سالی کا موقع تھا, عید کے موقع پر اور حج کے قربانی کے موقع پر بادیہ کے علاقے سے لوگ امٹ پڑے مدینہ منورہ اور شہروں کے اندر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے, بلکہ جو بچ رہا ہے کیا کر دے, وہ غریبوں میں تقسیم کر دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ غریبوں کا حق عید کے دن نہ بھولا جائے, اور اس چیز کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ. کون ایسا انسان ہے جس کے پڑوس میں کوئی بیوہ عورت نہیں ہوگی؟ کون ایسا ہے جس کے پڑوس میں کوئی غریب نہیں ہوگا؟ کون ایسا ہے جس کے پڑوس میں کوئی ایسا بچہ نہ ہوگا کہ اس کا باپ اپاہج ہو, غریب ہو, مسکین ہو؟ عید کے دن جہاں آپ کے بچے, عید کے دن جہاں آپ کے بچے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے نکلیں گے, آپ کے بچے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے نکلیں گے, اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اگر آپ کے بچے وہاں اس جگہ پر ہوں تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ تو کبھی اس چیز پر غور کیا ہم نے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے عید کا سامان تیار کریں
وہاں کچھ حصہ اپنے مال کا نکال کر کے ان بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی کچھ صرف کریں۔ اس لیے اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ عید کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے مسکین بھائیوں کو کبھی نہ بھولیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں۔ کم من جار متعلق بجارہ، قیامت کے دن کتنے ایسے پڑوسی ہیں جو اپنے پڑوسی کی گردن پکڑ کر کے لٹکے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے اس سے کہ اس کے پاس زیادہ مال موجود تھا لیکن اس نے مجھے نہیں دیا ہے، میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے سامنے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غریب خود ہی ہیں، ہم تو خود ہی غریب آدمی، صدقہ اور زکوٰۃ لینے لائق ہیں، کہاں سے ہم صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ اور چاہتے ہیں جس کے پاس لاکھ کروڑ اور زمینیں بہت زیادہ ہیں وہی صدقہ اور خیرات دینے کے لائق ہے، حالانکہ یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو 1 ریال دے رہے ہوں وہ 1 لاکھ جو آدمی ریال دے رہا ہے وہ اس پر بھاری ہو۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا تو ہنسی آ گئی مجھے، مکہ مکرمہ کہ کسی ہوٹل کے اندر مکتب جالیات مکہ کی طرف سے کوئی فنکشن کیا گیا جس میں شیخ سعود شریم وغیرہ بھی موجود تھے۔ جب چندہ دینے کی باری آئی، اعلان کیا گیا، کوئی جلدی آگے نہیں بڑھا۔ ایک نو مسلم جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور اٹھا کر چندہ کے طور پر دے دیا اس نے۔ اب جب اس نے ٹوپی پھینکی ہے تو اس وقت چندہ دینے والوں کی بالکل بوچھار ہو گئی، اور اس کی ٹوپی بعد میں جب نیلام کی گئی ہے تو 6000 ریال کی بکی ہے ایک ٹوپی ہے، 6000 ریال کی بکی ہے ایک ٹوپی۔ کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے ہماری استطاعت کیا ہے۔ واللہ سیرت پڑھتے ہوئے میرے آنکھ سے آنسو آ گئے ہیں جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کو ہم نے تب سیرت ابن کثیر کے اندر پڑھا ہے کہ یہ ان لوگوں میں تھے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی کسی سواری کا انتظام کر دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پر جاؤں، تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پر جاؤں۔ کس جہاد پر؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، جن کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آپ سے سواری طلب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کہاں سواری ہے۔ تو جب آپ کے پاس سے وہ لوگ رخصت ہوتے ہیں تو ان کے آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس نہ اتنی استطاعت ہے کہ وہ خود سواری کا انتظام کریں اور نہ آپ انہیں سواری دے پا رہے۔ تو جب یہ لوگ جو انصار کے 10 آدمی 8 آدمی تھے واپس ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سے تو رونے لگے۔ رات میں حضرت علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے لیکن آپ نے میرے پاس اتنی طاقت نہیں رکھی کہ میں اس کے ذریعے سے جہاد کروں، اور تیرے نبی سے میں مانگنے جاتا ہوں تو تیرے نبی کے پاس بھی اتنی چیز موجود نہیں کہ مجھے سواری عطا کرے۔ میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کی نہیں ہے، صرف میری عزت ہے، میں اسے مسلمانوں کے اوپر صدقہ کر دے رہا ہوں۔ صرف میری عزت ہے، بس میں مسلمانوں پر صدقہ کر دے رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو صحابہ اکرام کے سامنے اکٹھے ہوئے تو کہا کہ رات کو صدقہ کرنے والا کون سا شخص ہے؟ خاموشی ہے چاروں طرف سے۔ کہا رات کو کس نے صدقہ کیا ہے؟ خاموشی ہے چاروں طرف سے۔ جب بار بار آپ نے اشارہ کیا، حضرت علبہ ابن زید اٹھے اور اپنا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اے علبہ ابن زید خوشخبری سن لو، تمہارا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کیا گیا ہے۔
ذرا دیکھیں کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے, ایک پیسے ایک ریال بھی موجود نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ ہاں اگر کوئی مسلمان مجھے گالی دیتا ہے میں اسے معاف کر دے رہا ہوں, کوئی میری غیبت کرتا ہے میں اس پر گرفت نہیں کروں گا, کوئی مجھے تکلیف دیتا ہے, کوئی مجھے مارتا ہے, کوئی گرفت میری طرف سے نہیں ہے, میں اپنی عزت کا صدقہ مسلمانوں پر کر دے رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہاں ہمارے پاس موجود کیا ہے, ہم کس چیز کے مالک ہیں, ہم بہت کچھ مالک ہیں. ایک تابعی کے بارے میں صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ وہ بسا اوقات اپنے گھر سے نکلتے تھے تو پیاز لے کر کے نکلا کرتے تھے. پیاز جانتے ہیں نا, مسجد آتے تھے صدقہ کرنے کے لیے. ایک دن ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت اس سے تو آپ کے کپڑے بھی بدبو کرتے ہیں, مسجد کے اندر بھی بدبو پیدا ہوتی ہے, آپ یہ لے کر کیوں آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا ہے کہ ہر مومن دن قیامت میں اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا, اور آج کے دن میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی. آج صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, بات دوسری طرف نکل جا رہی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عیدوں میں غریب مسلمانوں کا ضرور کوئی نہ کوئی حق رکھا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک دوسری چیز جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن کے آداب. مختصر طور پر اس کو سنتے چلیں. میں شیخ صاحب کتنے وقت ہیں؟ 7:05 تک. دیکھیے, پہلا ادب عید کا یہ ہے جسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کریں. کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے, اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تراویح ہے, ہمارا قیام اور ہمارا روزہ قبول فرمائے. یہ ایسا نقطہ ہے جسے عام طور پر لوگوں نے چھوڑا ہے. ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہاں ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہمارا روزہ قبول کر لیا گیا. پتہ نہیں ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کرتے ہیں کہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان تک پہنچا دے, اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرما لے. 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کے روزے قبول فرمائے. تو ہم اور آپ یہ نہ بھولیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم سے یہ ہو سکتا تھا, ہمارے پاس اتنی استطاعت تھی کہ تیرا حکم ہم بجا لائے, ہم نے روزہ رکھ لیا تیری رضا کے لیے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو تو ہم سے قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ یہ روزہ ہمارے لیے قیامت میں شفاعت کا سبب بنا دے اللہ تعالیٰ اس روزے کو. تو اس قسم کی دعا کرنا ہم نہ بھولیں, ایک چیز. دوسری چیز, عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے کثرت سے ہم اور آپ تکبیر کہنا ضرور شروع کر دیں. ہمارے بہت سے بھائی شرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس, اپنے کمرے میں, اپنے دوستوں کے پاس. ذرا دیکھیے کتنا مزاج بدلا ہوا ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں کوئی گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے اپنے ساتھی کے سامنے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ شرماتے ہیں؟ ارے ہم نے تو ایسے ایسے گانے گاتے سنے ہیں لوگوں کو کہ کم سے کم کوئی مرد یہ بھی نہیں کہہ سکتا. کبھی سنتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ انہیں لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا. مرد گایا کرتے تھے یہ گانے. گاتے تھے کہ نہیں گاتے تھے؟ جن کی عمر ابھی 35-40 سے ہوگی وہ جانتے ہوں کہ ایسے نوجوان مرد گایا کرتے تھے, نہیں شرماتے تھے, ہے نا. کہتے تھے پیار کیا تو ڈرنا کیا, ہے نا. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. تو اپنے ساتھیوں کے سامنے گانے گاتے نہیں, لیکن تکبیر کہتے شرماتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے, اس کے اندر کینسر لگا ہوا ہے جسے کاٹ کر پھینکنے کی ضرورت ہے. مسلمان اس بات کا زیادہ حقدار ہے, اسے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اس کی زبان کے اوپر رہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد بغیر کسی شرم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر یہ تکبیر کثرت سے ہمیں اور آپ کو کہنا چاہیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
भेजना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरा अदब यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फ़ित्र ज़रूर अदा कर दिया जाए। ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फ़ित्र ज़रूर अदा कर दिया जाए। अब वो सदक़े फ़ित्र किसको देंगे? वो एक इलाके में जो लोग रहते हैं वो बैठ करके इसके ऊपर गौर करें कि हाँ ये कौन से लोग ज़्यादा मुनासिब हैं। यहाँ कुछ लोग गरीब हैं, नए आए हैं, अभी 200-300 रियाल उनकी तनख्वाह है, उसमें इकामे का पैसा भी काटा जाता है, उसमें टिकट का पैसा भी काटा जाता है। वो 2 साल 3 साल 4 साल तक रह जाता है लेकिन अपना कर्ज नहीं अदा कर पाता। तो ऐसे लोगों को जमा करके कि चलो भाई तुम्हारे खाने का इंतजाम हो रहा है, तुम अपने पैसे को बचाओ, तुम अपने पैसे को बचाओ। तो इस तरीके से आपस में अगर हम हर इलाके के रहने वाले लोग अपनी एक कमेटी बना लें, 2-4 आदमी जमा होकर के, तो ये मसला आसानी से हल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर लोग मुस्तहिक आपकी नज़र में नहीं हैं तो यहाँ से दूर हट करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी जहाँ भी ज़रूरतमंद और मोहताज हों उन्हें ये ज़कात फ़ित्र दिया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि गले की शक्ल में पहुँचाया जाए, जिस तरीके से मैं बहुत से लोगों के सदक़े फ़ित्र जो मुझे देते हैं उनके साथ मैं ये करता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि सदक़े फ़ित्र ईद से ज़्यादा पहले नहीं बल्कि 1-2 दिन पहले तक दिया जा सकता है। अलबत्ता ईद के बाद, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ईद से पहले अदा करता है सदक़े फ़ित्र वो तो सदका कबूल किया जाएगा, और जो सदक़े फ़ित्र ईद से पहले नहीं अदा करता वो आम सदक़ात में होगा, उसका सदक़े फ़ित्र कबूल नहीं है। तो इसका एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद एक और नुक्ता है जो आम तौर पर लोग छोड़े हुए हैं, खुसूसन यहाँ पर जो लोग रहा करते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, इंडिया पाकिस्तानी लोग अपने अहल अयाल अपने अकारिब से दूर रहा करते हैं, तो ईद के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, नहाने, ये इसका बहुत कम ही इंतज़ाम किया करते हैं। आप देखें कि अमूमी तौर पर ईद पढ़ने जाने लगेंगे तो उसका कोई ख़ास एहतमाम नहीं करेंगे, लेकिन ईद के बाद और असर के बाद जब दोस्तों से मिलने जाने शुरू करेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का इंतजाम करेंगे वो लोग। हालांकि ये सुन्नत के खिलाफ है। आप जो खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा जो कपड़ा पहने लोगों को दिखाने के लिए नहीं पहन रहे हैं। ईद के एहतराम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए और अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया के तौर पर अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला के शुक्रिया के तौर पर आप अदा कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखा है हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी भाई और बांग्लादेशी भाई कि इस सुन्नत को अमूमी तौर पर वो लोग छोड़े हुए हैं। बसा औकात देखा है जो चप्पल हम्माम में पहनते वही पहन के ईदगाह भी चले गए हैं। और जब असर के बाद लोगों से मिलना निकले, देखे वो जूते पॉलिश भी हो रहे हैं, मोजे भी पहन रहे हैं और प्रेस भी हो रहा है, अपना शेव भी कर रहे हैं, सारे के सारे अपनी जीनत इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ किस लिए होनी चाहिए, लेकिन शेव नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी हम कहेंगे हाँ भाई आप मौलवी साहब तो शेव करने के लिए करेंगे, हाँ जाए ये भी कर लेते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों के ऊपर इस ज़माने में एक फितना है, फितना, ये एक फितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे यहूदियों की, मजूसियों की और गैर कौमों की आदत करार दी है, और आपने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से है। कैसे गवारा है एक मुसलमान को कि जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, अल्लाह के नबियों का दुश्मन है, अल्लाह के फरिश्तों का दुश्मन है, उसकी मुशाबहत हम किस तरीके से करें। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि ईद के दिन अच्छे से अच्छा कपड़ा जितना हमसे हो सकता है, अच्छी से अच्छी खुशबू जो हमसे हो सकती है, और बड़े एहतमाम के साथ ईद पढ़ने जाना हो तो हम नहाएं, धोएं, अच्छे से कपड़ा पहने और खुशबू लगा करके अल्लाहु अकबर कहते हुए अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने निकल जाएं। ईद के आदाब में से एक अदब क्या है कि बकरीद के दिन नहीं, ईद उल फित्र को निकलने से पहले पहले कुछ न कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि आप वित्र खजूरें ज़रूर खाया करते थे, 3, 5, 7, 9, 11। उलमा कहते हैं कि
اگر کہیں پہ کھجور نہیں پائی جاتی یا وہاں کا کھانا کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی چیز انسان کھا کر کے نکلے وہ سنت ادا ہو جائے گی. مثال کے طور ہمارے ہاں کیا کھاتے ہیں لوگ؟ سوئیاں کھاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ چھوارے کھا کر کے نکلتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو اس سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ذرا دیکھیں, یہ معمولی سی چیز ہے, حالانکہ اگر انسان اس لحاظ سے ادا کر رہا ہے اور اس نیت سے ادا کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے عید کا یہ ادب قرار دیا ہے, تو اس کے اوپر اسے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے, اسے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. اسی طریقے سے عید کی نماز اور خطبے کے اندر حاضری بھی, جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. بہت سے علماء نے اسے واجب کہا ہے, اسے یہ نہیں کہ ہمارے ٹیلر بھائی ہیں 5 بجے تک 6 بجے تک لوگوں کو کپڑا سلتے رہے. اب ظاہر بات جب رات بھر جگے ہیں اور پورا عشرہ جگتے ہوئے آئے ہیں تو اب عبادت میں دل تو لگے گا نہیں, تو کیا کرتے ہیں, گئے اپنا تھوڑی چائے پیو اور تان کر کے سو گئے. یہاں کون دیکھنے والا ہے؟ نہ ہمارے بیوی ہے, نہ ہمارے بچے ہیں. کہتے ہیں عید کی سچی خوشی تو اقربا کی دید ہے, ہم وطن سے دور ہیں کیا خاک ہماری عید ہے کہ نہیں؟ عید کی سچی خوشی تو اقربا کی دید ہے, ہم وطن سے دور ہیں کیا خاک ہماری عید ہے. ہاں, عید آپ اقربا کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, خوشی اقربا کے لیے نہیں منا رہے ہیں, کس کے لیے منا رہے ہیں؟ اس ذات کو راضی کرنے کے لیے. تو کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کا حکم ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عید کی ایک سنت یہ ہے کہ انسان جس راستے سے جائے اور واپس آئے تو دوسرے راستے سے آئے, جس راستے سے جائے واپس آئے تو دوسرے راستے سے آئے. جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے عید کے دن واپس آیا کرتے تھے. عید کی سنتوں کو مختصر کر کے ایک بات پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ عید کے موقع پر لوگ بعض غلطیاں کر جایا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی جو ایک خاص جماعت سے منسلک ہیں وہ جس طریقے سے رمضان کی راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا مسنون سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے عید کی رات کو جاگ کر کے بھی عبادت کرنا مسنون سمجھتے ہیں. اور ہم اور آپ تو ہیں, ہم سے رمضان کی راتوں میں نہیں جاگا تو عید کی رات میں کیسے جاگا جائے گا؟ لیکن بعض لوگ ہیں ایسے, وہ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث علماء کے نزدیک سخت ضعیف اور موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ جب اپنے معتکف اعتکاف گاہ سے نکلے ہوں تو اس رات کو آپ نے جاگ کر کے گزارا ہو, یعنی عید کی رات کو. اس لیے عید کی رات کو خصوصی طور پر جاگنا اور وہ عمل کرنا جو عام سال بھر کی راتوں میں نہیں کیا جاتا ہے, یہ چیز جائز نہیں بلکہ یہ بدعت کی زیادہ قریب ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن لوگ قبرستان جانا ذرا بڑا اہتمام دیتے ہیں, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے عید کے دن لوگ گانا بجانا جائز سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں آئمہ الہ آباد کے اندر وہاں کے نوجوان اللہ جو ہے ثابت قدم رکھے پورے رمضان بڑی محنت سے تراویح پڑھا کرتے تھے اور بڑی محنت سے روزہ رکھتے تھے, لیکن جب عید کا دن ہوتا تھا تو ٹاکیز والے سے کہتے کہ ہاں آج اچھی فلم لگانا, ادھر نہ جائیے. یہاں رہنے والے جو لوگ ریاض وغیرہ میں ہیں یہ لوگ عید کے دن کے لیے خصوصی 2-2 3-3, اب تو VCR کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے, ورنہ شروع میں میں آیا تھا تو عید کے دن خصوصی اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ 2-2 3-3 فلمیں لا کر کے اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے. یا جو لوگ اس میدان میں رہ چکے ان سے پوچھ لیجئے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو یہ عید کی بدعت بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری میں داخل یہ چیز ہے, ایسا قطعاً کرنا نہیں چاہیے. آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک مومن کے لیے اصل عید کا دن ہے کیا, ایک مومن کے لیے اصل عید کا دن کیا ہے. ایک مومن کے لیے اصل, اس نقطے پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اصل عید کا دن ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اسی لیے ذرا دیکھیں, آپ نے ہفتے بھر کی نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے, اس کے شکریہ میں آپ جمعہ کو عید کا دن مان رہے ہیں. آپ نے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے اور رات میں جا کر کے عبادت کی ہے, اور اس امید پر آپ عید
منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اصل عید کا دن ایک مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اس کا مالک اس سے مل جائے. اسی لیے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں, ذرا غور کیجئے. آپ یہاں سے جا کر کے اس بار تجربہ کر لیجئے گا. آپ یہاں پر ہیں اور آپ کے بچے ہندوستان اور پاکستان میں ہیں. ان سے پوچھئے کہ انہیں کس دن زیادہ خوشی ہوتی ہے, عید کے دن خوشی ہوتی ہے یا جس دن آپ چھٹی جائیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی اس دن خوشی ہوگی؟ بتائیں آپ کس دن زیادہ خوشی ہوگی؟ جس دن آپ جائیں گے, آپ کی ان سے ملاقات ہوگی, اس دن ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوگی, ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا محبوب ترین انسان انہیں مل گیا جس کے انتظار میں تھے. تو ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ میرے عید کے 5 دن ہیں, میری عید کے 5 دن ہیں. پہلا دن وہ ہے کہ کوئی ایسا دن گزر جائے جس دن ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو, ہم سے کوئی گناہ جس دن نہیں ہوتا ہے, وہ میری عید کا دن ہے. کیوں؟ جب گناہ نہیں ہوگا تو اللہ راضی ہوگا نہیں راضی ہوگا؟ تو میری عید کا پہلا وہ دن ہے کہ جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, اور میری عید کا دوسرا وہ دن ہے جس دن میری روح سلامتی کے ساتھ قبض ہو جائے اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے میری روح قبض کریں. اسی لیے ایک مومن کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اب آگے کی منزل ہمارے لیے آسان ہے. نشان مرد مومن باتو گویم چمر گایت تبسم بر لبے ووست. ایک مومن کی نشانی تو اسے میں بتا رہا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ, اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ رہا کرتی ہے. تو دوسری میری خوشی کا عید کا دن وہ ہے جس دن میری روح نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے نکالیں گے. اور میری خوشی کا تیسرا دن وہ ہے کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے. نیک لوگ اور مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کرے, اور بدبخت اور کافروں کے چہرے کالے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کہا جس دن میرا چہرہ سفید ہوگا اور میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا, وہ میری خوشی کا دن ہے. اور چوتھا میری خوشی کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے ساتھ میرا گزر پل صراط پر سے کر دے گا. اور آخری میری خوشی کا وہ سب سے بڑا دن ہے کہ جب میں جنت کے پاس پہنچوں تو اللہ تبارک و تعالی میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. یہ میری خوشی کا دن ہے. تو ایک مومن کی اصل خوشی کا دن کیا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. اسی لیے ذرا اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں کون کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی, اور تیسری سورت بتائیے, قاف والقرآن المجید, اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آج یہاں سے جا کر کے دیکھ لیجئے گا ان چاروں سورتوں کے اندر قیامت کا ذکر کس طریقے سے بیان ہوا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے لوگو, تمہاری عید کا دن اصل یہ عید کا دن نہیں ہے, وہ دن ہے جس دن قیامت کو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. اس لیے اس دن اگر سب کچھ بھول جاؤ تم لوگ, قیامت کے دن کو تم لوگ کبھی بھی نہ بھولو. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. پھر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جسے جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے دور کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کر, چاروں صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی لیے کہ ایک مسلمان کو عید کے دن قیامت کو نہیں بھولنا چاہیے, اسے ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اصل اس کی منزل
کیا ہے وہاں پر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔